मुसलमान है अतार तेरी अता से, हुई मान पर खातिमाया इलाही, हुई मान पर खातिमाया इलाही। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फीहिमा ऐनानि नद्दाख़तान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फीहिमा फाकिहतun वनख़्लun वरुम्मान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی قبلہ الیاس اتار قادری رضوی زیائی کا لکھا ہوا کلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی نیت سے تمام اسلامی بھائی اس کلام میں شامل ہو جائیں گے. یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ. تو ہی مالک بحروں پر ہے یا اللہ یا اللہ. تو ہی مالک بحروں پر ہے یا اللہ یا اللہ. تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ. تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم و علی ہے. تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم و علی ہے. ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ 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 یا اللہ یا اللہ. وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے. وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے. تسبیح ہر خوشی کو تر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ. او تیرا چرچا گلی گلی ہے ڈالی ڈالی کلی کلی ہے. تیرا چرچا گلی گلی ہے ڈالی ڈالی کلی کلی ہے. واصف ہر ایک پھول
و ثمر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ. اور رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا. رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا کہ نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا. اور بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھے کو اس پیارے کا بخش سکے عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کا لکھا ہوا بہت خوبصورت کلام سنیے اور اس کی برکتیں لوٹیے. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو اور گو خوار و گناہگار ہو جیسا ہو تمہارا گو خوار و گناہگار ہو جیسا ہو تمہارا سرکار نبھالو مجھے سرکار نبھالو سرکار
سرکار نبھا لو مجھے سرکار نبھا لو اور صدقہ مجھے سرکار نواسوں کا عطا صدقہ مجھے سرکار نواسوں کا عطا اغیار کے ٹکڑوں سے شہنشاہ بچا دو اغیار کے ٹکڑوں سے شہنشاہ بچا لو اور طوفان کی موجوں میں جہاز اپنا گرا ہے طوفان کی موجوں میں جہاز اپنا گرا ہے سرکار بچا لو اسے سرکار بچا لو سرکار بچا لو اسے سرکار بچا لو محبوب خدا سر پہ اجل کے کھڑی ہے محبوب خدا سر پہ اجل کے کھڑی ہے شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو شیطان سے سگے عطار کا ایمان بچا لو پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مناجات افطار کا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم درس کے ذریعے کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم سے دریافت کیا گیا
کہ کون لوگ سخت آزمائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں، حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام، پھر ان کے بعد جو افضل ہیں، پھر ان کے بعد جو افضل ہیں، یعنی حسب مراتب، یعنی رتبوں کے حساب سے آدمی کا دین کے ساتھ جیسا تعلق ہوتا ہے اسی اعتبار سے آفت و بلا میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر دین میں سخت ہے تو بلا بھی اس پر سخت ہوگی، اور اگر دین میں کمزور ہے تو اس پر آسانی کی جاتی ہے۔ یہی سلسلہ ہمیشہ رہتا ہے، یہاں تک کہ زمین پر وہ یوں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ بہرحال یہ سب اللہ رب العزت عز و جل کی مشیت سے ہوتا ہے، اور نیک بندے صبر کر کے اجر کے خزانے سمیٹتے ہوئے زبان حال سے کہتے ہیں، جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے پاواں، یعنی میرا محبوب جبکہ میرے دکھی ہونے پر خوش ہے تو پھر میں سکھ چین کو بھاڑ یعنی چولہے میں جھونکتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نقل ہے کہ ایک عابد کسی پہاڑ پر رہتا تھا، وہاں انار کا درخت تھا، ہر روز 3 انار اس میں آتے، انہیں وہ کھاتا اور عبادت کرتا تھا۔ اللہ عز و جل کو امتحان منظور ہوا، ایک روز انار نہ لگے، اس درخت میں انار نہ لگے، اس عابد نے صبر کیا، 2 روز اور یہی ماجرا گزرا، یعنی درخت میں انار نہیں لگے۔ تیسرے دن بھوک سے گھبرا کر پہاڑ سے نیچے اترا، اس کے نیچے ایک نصرانی یعنی عیسائی رہا کرتا تھا، اس سے سوال کیا۔ نصرانی نے 4 روٹیاں دی، اس نصرانی کا کتا بھونکنے لگا، عابد نے 1 روٹی اس کتے کو ڈال دی، کتے نے کھا کر پھر پیچھا کیا، اس شخص نے دوسری روٹی ڈال دی، کتے نے وہ بھی کھا لی مگر پیچھا نہ چھوڑا۔ جب 4 روٹی اس کتے کو دی اور کتے نے کھا لی اور بھونکنے سے باز نہ آیا تو عابد کہنے لگا، اے حریص ناحق کوش، یعنی ناحق کوشش کرنے والے لالچی، تجھے شرم نہیں آتی کہ میں تیرے گھر سے بھیک مانگ کر روٹیاں لایا اور تو نے مجھ سے سب چھین لی، اب بھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب کتے نے کس انداز سے جواب دیا اور اس میں کیا سبق ہے، غور سے سنیے۔ کتے نے کہا، میں تجھ سے زیادہ بے شرم نہیں کہ جس مالک نے برسوں بے محنت و مشقت ایسا نفیس رزق تجھے کھلایا، ذرا ایسا امتحان لینے اور 3 روز نہ دینے پر بھوک سے اتنا گھبرا گیا کہ اس کے دشمن یعنی نصرانی کے گھر بھیک مانگنے آیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے یہ درس ملا کہ جو اللہ عز و جل ہمیں اس قدر نعمتوں سے نوازتا ہے، اگر کبھی اسی کی طرف سے امتحان کی صورت بن جائے تو بے صبری کا مظاہرہ اور شکوہ کرنے کے بجائے صبر و استقلال سے کام لینا چاہیے۔ اس بات کو اس حکایت سے سمجھیے کہ منقول ہے کہ مشہور عاشق رسول بادشاہ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت اللہ القوی کے پاس کوئی شخص ککڑی لے کر حاضر ہوا۔
سلطان نے ککڑی قبول فرما لی اور پیش کرنے والے کو انعام بھی دیا. پھر اپنے ہاتھ سے ککڑی کی ایک کاش تراش کر اپنے منظور نظر غلام ایاز کو عطا فرمائی. ایاز مزے لے کر کھا گیا. پھر سلطان نے جب دوسری پھانک کاٹی اور خود کھانے لگے تو وہ اس قدر کڑوی تھی کہ زبان پر رکھنا مشکل تھا. سلطان نے حیرت سے ایاز کی طرف دیکھا اور فرمایا ایاز اتنی کڑوی پھانک تو کیسے کھا گیا؟ واہ تیرے چہرے پر تو ذرا برابر ناگواری کے اثرات بھی نمودار نہ ہوئے. ایاز نے عرض کیا عالی جاں ککڑی واقعی بہت کڑوی تھی. منہ میں ڈالی تو عقل نے کہا تھوک دے مگر عشق بول اٹھا. ایاز خبردار یہ وہی ہاتھ ہے جن سے روزانہ میٹھی اشیاء کھاتا رہا ہے. اگر ایک دن کڑوی چیز مل گئی تو کیا ہوا؟ اس کو تھوک دینا آداب محبت کے خلاف ہے. لہذا عشق کی رہنمائی پر میں ککڑی کی کڑوی کاش کھا گیا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہی شان بحیثیت مسلمان ہماری بھی ہونی چاہیے کہ جس رب العباد جل جلالہ نے ہم پر لا تعداد احسانات فرمائے، اگر کبھی اس کی طرف سے کوئی مصیبت و افتاد بھی آ جائے تو اسے کھندہ پیشانی سے قبول کر لیں. با کمال وہ نہیں جو محبوب کی طرف سے محبت و پیار ملنے کے سبب وفادار رہے، با کمال تو وہ ہے کہ محبوب کی طرف سے دھتکار ملنے کے باوجود بھی اس کا وفادار و جانثار رہے. وہ عشق حقیقی کی لذت نہیں پا سکتا جو رنج و مصیبت سے دوچار نہیں ہوتا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی کوئی غم، رنج، مصیبت، بیماری، تکلیف آئے تو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے صبر کرے. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. آئیے انشاءاللہ عز و جل ابھی مناجات افطار میں ہم بھی شامل ہو جائیں اور اپنے کریم رب عز و جل کی بارگاہ عالیہ میں ہم بھی گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعاؤں میں شامل ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. قلب میں یاد لب پر سنا ہے میرے گھر درد کی یہ دوا ہے. قلب میں یاد لب پر سنا ہے میرے ہر درد کی یہ دوا ہے. کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے.
آہ بندہ دکھوں میں گھرا ہے، اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے، آہ بندہ دکھوں میں گھرا ہے، اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے، التجائے کرم یا خدا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، التجائے کرم یا خدا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، نیک خصلت بنا مجھ کو مولا، ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، نیک خصلت بنا مجھ کو مولا، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے، یا خدا میری دعا ہے، فضل کر رحم کر تو عطا کر، اور معاف خدا ہر خطا کرے، فضل کر رحم کر تو عطا کر، یا خدا تو معاف خطا کر، واسطہ پنجتن پاک کا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، مسلمان ہے